السلام علیکم دوستو۔ موت کی تکلیف جسم کو ہوتی ہے۔ حضرت سیدنا بلال رضی اللہ تعالی عنہ کمزور ہو گئے اور ان کے چہرے پر موت کے آثار نمایاں ہوئے تو ان کی بیوی نے کہا، ہائے میں لٹ گئی۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ یہ تو خوشی کا موقع ہے، اب تک میں زندگی کی مصیبتوں میں مبتلا تھا اور تو کیا جانے کہ موت کس قدر عمدہ آسائش والی شے کا نام ہے۔ اس وقت آپ کا چہرہ گلاب کی مانند دمک رہا تھا اور آنکھوں میں موجود نور اس بات کی گواہی دے رہا تھا، جن لوگوں کے دل سیاہ ہوتے ہیں وہ آپ کو سیاہ فام کہتے ہیں اور وہ یہ نہیں جانتے کہ کالا رنگ حقارت کی دلیل نہیں اور آنکھ کی پتلی بھی سیاہ ہوتی ہے۔ حضرت سیدنا بلال کو آنکھ کی پتلی جیسا فضیلت والا ہی وہی کہہ سکتا ہے، اس کو تمام انسانوں میں وہ مرتبہ و مقام حاصل ہو جو آنکھ کی پتلی کو تمام اعضاء پر حاصل ہے۔ آپ کے خصائل سے واقف حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کے صحابہ کرام یہ ہو سکتے ہیں اور ان کے حقیقی مرتبہ سے وہی واقف ہیں، نہ کہ عام لوگ جو ان کے مرتبے کو تقلیدی طور پر ہی جانتے ہیں۔ حضرت سیدنا بلال کی بیوی بولی کہ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تنہا رخصت ہو کر مسافر بن رہے ہیں اور اپنے اہل و عیال سے دور ہو رہے ہیں۔ آپ نے فرمایا کہ ایسا ہرگز نہیں، بلکہ آج رات میری جان سفر کے بعد واپس لوٹ رہی ہے۔ بیوی بولی کہ یہ تو بڑے دکھ کا مقام ہے۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ نہیں، بلکہ یہ تو خوش نصیبی ہے۔ بیوی بولی کہ اب ہم آپ کا چہرہ کیسے دیکھیں گے؟ آپ نے فرمایا کہ اب میں بارگاہ الہی میں ہوں گا، اس کا حلقہ ہر ایک کے ساتھ پیوستہ ہے۔ اگر تو اپنی نظر بند کرے اور پستی کی جانب نہ جائے تو وہ اس حلقہ میں نور الہی اس طرح چمکتا ہے جس طرح انگوٹھی میں جڑا نہ جینا۔ میں اب معارف اور اسرار کا خزانہ بن گیا ہوں اور اس جسم میں اسے سنبھالنے کی سکت نہیں ہے۔ میں جب گدھا تھا تب میری روح اس جسم میں سما سکتی تھی، اب جب کہ میں معارف کا شاہ بن گیا ہوں تو اس کے لیے وسیع جگہ کی ضرورت ہے، اور انبیاء کرام بھی اسی وجہ سے دنیا کو ترک کر کے آخرت کی جانب روانا ہو جاتے ہیں۔ جو لوگ مردہ دل ہوتے ہیں ان کے لیے دنیا عزت کی جگہ ہے، اور اہل دنیا کے لیے یہ وسیع جبکہ اہل باطن کے لیے تنگ ہے۔ اگر دنیا تنگ نہیں ہے تو پھر یہاں کے رہنے والوں میں ہنگامہ آرائی کیسی ہے؟ یہاں تنگی کا احساس اس وقت ہوتا ہے جب انسان سوتا ہے اور وسعت کے باوجود یہ دنیا سے تنگ محسوس ہوتی ہے۔ اسی طرح ہے جس طرح ظالموں کے چہرے بظاہر خوش ہوتے ہیں لیکن ان کی روح تنگی کی وجہ سے آہو بقا میں مشغول ہوتی ہے۔ اولیاء اللہ کی روح عالم بیدار میں اسی طرح آزاد ہوتی ہے جس طرح عوام الناس کی روح نیند کے وقت، اور ان کی مثال اصحاب کہف کی ہے جو دنیاوی اعتبار سے تو نیند میں تھے اور اخروی اعتبار سے بیدار تھے۔ حضرت سیدنا بلال نے فرمایا کہ زندگی کی حالت میں روح جسم میں ٹیڑھی رہتی ہے جس طرح بچہ ماں کے پیٹ میں ٹیڑھا ہوتا ہے، جس پر موت کی تکلیف ایسی ہوتی ہے جس طرح بچے کی پیدائش کے وقت ماں کو درد غذا کی تکلیف برداشت کرنی پڑتی ہے۔ موت کے بعد روح پرواز کرتی ہے اور موت کی تکلیف جسم کو ہوتی ہے اور روح اس درد کی قید سے آزاد ہوتی ہے۔ اس دنیا میں ہر انسان دوسرے کے درد سے ناواقف ہے ما سوائے اہل اللہ کے، جو اللہ عز و جل کی رحمت سے ہر ایک کے احوال سے واقف ہوتے ہیں۔ مقصود بیان یہ ہے، حضرت مولانا محمد جلال الدین رومی یہاں موت اور اس کی حقیقت کے متعلق بیان کر رہے ہیں، اور آپ نے حضرت سیدنا بلال کا واقعہ بیان کیا ہے کہ جب ان پر موت وارد ہوئی تو انہوں نے کس طرح ہنسی خوشی موت کو قبول کیا، اور اللہ عز و جل کے نیک بندے موت کو اپنے لیے انعام سمجھتے ہیں جبکہ کفار کے لیے موت باعث عذاب ہے۔ اللہ عز و جل کے نیک بندوں کی موت در حقیقت ان کے لیے کسی انعام سے کم نہیں ہے، اور وہ موت کے بعد ملنے والے مراتب اور انعامات سے واقف ہوتے ہیں۔
اس لیے ان کی موت نہایت اطمینان والی ہوتی ہے، جبکہ کفار جب مرنے لگتے ہیں تو ان کو وہ ذلت کے گڑھے دکھا دیے جاتے ہیں جن میں وہ گرنے والے ہیں، اور اس لیے ان کی موت ان کے لیے تکلیف کا باعث ہوتی ہے۔ جی ہاں دوستو، یہ ہے آج کی ویڈیو جو کہ حکایات رومی سے لی گئی تھی۔ انشاءاللہ بہت جلد ایک اور نئی ویڈیو لے کے حاضر ہوں گا۔ اللہ حافظ۔